جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کارکن کا قتل، حالات ہوئے کشیدہ۔ کسان تحریک زرعی قوانین کی واپسی چاہتے ہیں کسان، لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں۔ کسان لیڈر کا آیا بیان۔ امروہہ میں مویشیوں سے بھرا کنٹینر کھائی میں پلٹا، 6 لوگوں کی موت۔ گورنر کرن بیدی کے خلاف 8 جنوری سے غیر معینہ مدت کا دھرنا دیں گے وزیر اعلیٰ۔ مندر میں چاندی کے زیورات کی چوری۔ ناگرجنا ساگر ہائیڈل پاور پلانٹ میں آگ لگنے کا واقعہ۔ ہندوتوا شرپسندی کے شکار منور فاروقی نے دیوی دیوتاؤں کی نہیں کی تھی بے عزتی۔ سردیوں کی بارش میں جو کسان سکڑ کر بیٹھا ہے وہ اپنا ہے، کوئی غیر نہیں، راہل گاندھی کا آیا بیان۔ بی جے پی رہنماؤں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کسانوں پر لاٹھی چارج۔ امریکی سینیٹ کے نئے اراکین نے حلف لے لیا۔ ترک فوجیوں نے چشمہ امن کے علاقے میں شامی بچوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ شام میں چشمہ امن آپریشن کے حامل علاقے میں پی کے کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ صومالیہ کل شام کے بم حملے میں 3 افراد جاں بحق۔ جولیان اسانج کی امریکہ حوالگی برطانوی عدالت نے مسترد کر دی۔ نائجر میں دہشت گرد حملہ، ہلاک شدگان کی تعداد 100 ہو گئی۔ تیکا کی جانب سے کابل میں نئے کنویں کی افتتاحی تقریب۔ افغانستان پولیس چوکی پر حملے میں 3 اہلکار شدید زخمی۔ ملیشیا اور انڈونیشیا میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آج دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں کلکتہ کی مشرقی مدنی پور میں مزید ایک بی جے پی کارکن کے قتل ہونے کا بی جے پی نے دعویٰ کیا ہے۔ مشرقی مدنی پور بی جے پی کے واٹس ایپ گروپ سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ امولیہ منڈل جو بوتھ نمبر 149 کا سرگرم ممبر تھا، اس کا سنیچر کو قتل کر دیا گیا۔ بی جے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ امولیہ کے قتل کے پیچھے ترنمول کانگریس کے ورکروں کا ہاتھ ہے۔ منڈل مشرقی مدنی پور ضلع کے پٹاس پور 1 نمبر بلاک کے گوپال پور نمبر 6 زون کے تحت اسلام آباد گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس قتل کی خبر پھیلنے کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، مودی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ میں شامل بھارتیہ کسان یونین لیڈر یدویر سنگھ نے کہا کہ وزراء چاہتے تھے کہ ہم ایک ایک کر تینوں قوانین پر تبادلہ خیال کریں۔ ہم نے اسے خارج کر دیا اور کہا کہ قوانین پر مواضعہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم پوری طرح سے قوانین کی واپسی چاہتے ہیں۔ حکومت ہمیں حل کی جانب لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع امروہہ کے گجرولا علاقے میں پیر کو ٹائر پھٹنے سے مویشیوں سے بھرا ایک کنٹینر کھائی میں پلٹ گیا۔ اس حادثے میں کم از کم 6 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ دیگر 10 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سنیتی نے بتایا کہ آج سویرے تقریباً 8 بجے گجرولا علاقے کے محمود آباد گاؤں کے نزدیک نیشنل ہائی وے نمبر 9 پر ٹائر پھٹنے سے ایک کنٹینر بے قابو ہو کر کھائی میں پلٹ گیا تھا۔ ناظرین گرامی، پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ وی نارائن سوامی نے کہا ہے کہ وہ لیفٹیننٹ گورنر کرن بیدی کی برطرفی کا مطالبہ کرنے کے لیے 8 جنوری سے گورنر ہاؤس کے سامنے غیر معینہ مدت تک دھرنے پر بیٹھیں گے۔ نارائن سوامی نے اعلان اتوار کو پڈوچیری کے قریب کنگا چٹیاکالم میں لیفٹیننٹ گورنر کے خلاف غیر معینہ مدت کے دھرنے کے لیے عوامی حمایت کو متحرک کرنے کے لیے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اور دوسرے رہنما اپنے عہدوں یا عہدوں سے قطعاً پریشان نہیں ہیں اور کسی بھی قسم کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی کابینہ کے ساتھی اراکین اسمبلی اور اتحادی جماعتوں کے قائدین اور کارکنان اس دھرنے میں شامل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، شہر حیدرآباد کے آبڈس پولیس اسٹیشن کے حدود میں جگدیش مارکیٹ علاقے میں مندر میں چوری کی واردات پیش آئی۔ چوروں نے مندر میں مورتی کی چاندی کے زیورات چوری کر لی۔ چوروں نے وہاں لگائے گئے CCTV کیمروں کی بھی چوری کر لی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے مندر کے احاطے کا معائنہ کیا اور اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے۔
ناظرین، حیدرآباد تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر ہائیڈل پاور پلانٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ بجلی کی پیداوار کے دوران ٹرانسفارمر سے یہ آگ بھڑک اٹھی۔ اس واقعے میں کسی کی ہلاکت یا کسی کی جھلسنے کی کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ آگ دیکھتے ہی چوکس سٹاف وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ عہدیداروں نے کسی کو بھی پاور اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ناظرین، ہندوتوا ذہنیت کے لوگوں کی پٹائی کے شکار ہوئے پولیس کے ذریعے گرفتار اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کے تعلق سے ایک بہت بڑا انکشاف یہ ہوا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں کسی دیوی یا دیوتا کی بے عزتی نہیں کی اور نہ ہی گودرا واقعے کے تعلق سے کوئی ہتک آمیز بات کی۔ ہندو رکشک تنظیم کے کارکنان نے جو ویڈیو پولیس کے سامنے پیش کی تھی، اس کو دیکھنے کے بعد پولیس کا جو بڑا بیان سامنے آیا، اس میں کہا گیا ہے کہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کوئی قابل اعتراض بیان اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ دراصل 1 جنوری کو مدھیہ پردیش میں ایک پروگرام کے دوران ہندوتوا ذہنیت کے شرپسند عناصر نے منور فاروقی کی پٹائی کی تھی اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ناظرین، راہل گاندھی نے آج پھر زرعی قوانین کو لے کر مودی حکومت پر حملہ بولتے ہوئے کہا ہے کہ بارش اور سردی کے دوران کسان سڑکوں پر بیٹھا ہے اور حکومت کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک نظم کے طور پر لکھا کہ سردیوں کی شدید بارش میں خیمے کی ٹپکتی چھت کے نیچے جو سکڑ کر بیٹھے ہیں وہ نڈر کسان اپنے ہی ہیں، غیر نہیں۔ سرکار ہی بربریت کے مناظر میں اب دیکھنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے۔ ناظرین، نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا غصہ مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ اب زرعی قوانین کے خلاف جاری تحریک کے دوران ضلع ہوشیارپور میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر اشونی شرما کے پروگرام کے موقع پر مظاہرہ کرنے والے کسانوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے۔ واضح رہے کہ ہوشیارپور میں بی جے پی رہنما تیکشن سود کی رہائش گاہ کے باہر گوبر سے بھری ٹرالی پلٹنے کے واقعے کے بعد ضلعی صدور سے ملنے اور کارکنان کی حوصلہ افزائی کرنے کے سلسلے میں اشونی شرما پارٹی ضلع صدر رندیپ سنگھ دیول سے ملنے آئے تھے۔ ان کے آنے کا جیسے ہی کسانوں کو پتہ چلا وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ پولیس کا بھی کافی بندوبست تھا اور بیریکیڈ لگا رکھے گئے تھے۔ مظاہرین نے بیریکیڈ توڑ دیے، جس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ اس لاٹھی چارج میں کچھ کسانوں کو معمولی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ ناظرین، امریکی کانگریس کے ایوان بالا سینیٹ کے لیے منتخب ہوئے نئے اراکین کو گزشتہ روز اتوار کو کیپٹل ہل میں حلف دلایا گیا ہے۔ امریکہ میں 117ویں کانگریس کی تشکیل دی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر ایوان نمائندگان اور سینیٹ کے سیشن منعقد کیے گئے۔ کانگریس کے ایوان زیر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 222 ارکان ہیں، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے 211 ارکان ہیں۔ ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی 2 سالہ مدت کار کے لیے دوبارہ منتخب کی گئی ہیں۔ ناظرین، چشمہ امنی کے علاقے میں فرائض ادا کرنے والے ترک فوجیوں نے شامی بچوں میں کپڑے تقسیم کیے ہیں۔ کھانا اور موسم سرما کے کپڑے ان کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ ترک فوجیوں کی جانب سے ترک فوجیوں نے بچوں میں 75 عدد کھانے کے پیکیجز، 200 سویٹر، 250 بچوں کے کوٹ، 250 بچوں کے جوتے اور 1500 پیمپرس تقسیم کیے گئے ہیں۔ ناظرین، شام میں چشمہ امن آپریشن کے حامل علاقے میں پی کے کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ترک وزارت دفاع کی ٹویٹ میں بتایا گیا کہ چشمہ امن کے حامل علاقے میں داخل ہونے کی کوشش میں مصروف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ناظرین، صومالیہ میں کل شام رونما ہونے والے بم حملے میں 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صومالی خبر ایجنسی کی خبر کے مطابق زیرین شابل علاقے میں کیے گئے بم حملے میں 2 شہری اور 1 فوجی سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس دوران 8 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے 6 فوجی تھے۔ یاد رہے کہ تنظیم الشباب صومالیہ میں اکثر و بیشتر شہری رہائشی مقامات کو ہدف بنانے والے حملوں کی مرتکب ہوتی ہی رہتی ہے۔ ناظرین، وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کی امریکہ حوالگی پر برطانوی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ خبر کے مطابق وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کو امریکہ حوالے کرنے کی امریکی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ جولیان اسانج پر 10 سال پہلے خفیہ امریکی فوجی دستاویزات شائع کرنے کا الزام ہے۔ امریکہ نے جولیان اسانج کی حوالگی کے لیے برطانوی عدالت میں درخواست کر رکھی ہے۔ ناظرین، نائجر میں 2 روز قبل ہوئے دہشت گردانہ حملے میں ہلاک شدگان کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل اطلاع ملی تھی کہ ٹچمبانگو اور زاروم ڈارایا نامی دیہاتوں میں دہشت گردوں نے فائرنگ کرتے ہوئے 56 افراد کو ہلاک اور 20 کو زخمی کر دیا تھا۔ ناظرین، ترک تعاون اور کوآرڈینیشن ایجنسی تیکا کی جانب سے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں موجود شہید پروفیسر ربانی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ یونیورسٹی میں پانی کی فراوانی کے لیے
کنواں کھود دیا گیا ہے۔ افغانستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کی حیثیت رکھنے والی شہید پروفیسر ربانی یونیورسٹی کیمپس میں کھودے جانے والے کنووں میں سے جسے مرکزی نظام سے مربوط پانی کر دیا جائے گا کہ پانی سے تقریباً 10,000 طلبہ مستفید ہوں گے۔ ناظرین، افغان صوبے غزنہ میں ایک پولیس چوکی پر مسلح حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ نامعلوم افراد نے غزنہ کے فورس زون میں ایک پولیس چوکی کو نشانہ بنایا۔ غزنہ محکمہ پولیس کے ترجمان احمد خان سیرت کا کہنا ہے کہ حملے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، ملیشیا اور انڈونیشیا میں موسلادھار بارشوں سے پیدا ہونے والے سیلاب سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملیشیا کی صوبے جوہر میں سیلاب کی زد میں آنے والے 2 افراد پانی میں ڈوبنے سے ہلاک ہوئے۔ علاقے سے 6,557 افراد کو محفوظ مقامات کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاہنگ کے سیاحتی علاقے فریزر ہل میں موسلادھار بارشوں سے لرزش اراضی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس دوران 13 گاڑیاں راستے میں پھنس کر رہ گئی، تاہم اس واقعے میں کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پہ اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی